نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد فقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى قال تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم پروردہ آغوش ولایت آفتاب طریقت ماہتاب شریعت حضرت صاحبزادہ الحاج صوفی پیر ریاض احمد صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ شادپور شریف، آج کی اس پروقار تقریب میں ہم سب کے میزبان اور روح رواں صوفی باصفا کشتہ عشق مصطفیٰ و کشتہ عشق پیر و مرشد محترم المقام الحاج خلیفہ صوفی نور محمد صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور آج کی اس پروقار تقریب کے نقیب پیکر اخلاص و محبت کشتہ عشق مصطفیٰ ہر دل عزیز عزیز محترم جناب شہزاد احمد صاحب رضوی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، انتہائی عزت و تکریم کے لائق
واجب التعظیم لائق ست تکریم ذی وقار و ذی احتشام محترمی و مکرمی حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب اپنے عنوان کے اعتبار سے انتہائی اچھوتی، دلچسپ اور انوکھی تقریب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خلیفہ سوم، پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ انتہائی خوبصورت اور مختصر مگر جامع خطاب فرمایا ہے ہمارے عزیز اہل سنت کے ابھرتے ہوئے نوجوان مبلغ خطیب حضرت علامہ مولانا شہباز احمد صاحب اسلمی دامت برکاتہم نے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید علوم کاملہ اور اعمال نافعہ سے سرفراز فرمائے۔ ایک اعتبار سے ان کی گفتگو نے آج کی اس تقریب کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر انہوں نے بہت ہی عمدہ اور بڑے احسن انداز میں اپنی گفتگو فرمائی۔ آپ کے والد مکرم کو اور ان کے پیر و مرشد کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نوجوان کو جس مقصد کے لیے پالا ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ اس مقصد کو پورا کریں۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کو بعض ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو صرف امت محمدیہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، 5ویں پشت پر ان کا سلسلہ نسب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے، جس طرح کہ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے کہ آپ کے والد کا اسم گرامی عفان ہے، ان کے والد کا نام عبد شمس ہے، ان کے والد کا نام امیہ ہے، اور ان کے والد کا نام عبد شمس اور وہ عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ آپ کے دادا جان کا نام ابو العاص، عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا کا اسم گرامی، یعنی 5ویں پشت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے۔ والدہ کی طرف سے آپ کی نانی جان جن کا اسم گرامی ام حکیم البیضاء ہے، یہ وہ خاتون ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے، اور
حضرت عبداللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی، یہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے ایک ہی وقت میں اکٹھے پیدا ہوئے۔ ام حکیم البیضاء یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئی۔ آپ کی بیٹی ہیں جن کا اسم گرامی ہے اردی بنت کریس، ان کے لخت جگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدہ کی طرف سے آپ کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا قریب کا تعلق ہے۔ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ زیبا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، نکاح سے پہلے اپنی بیٹی سے فرمایا، تیرے والد کی شکل کے دو بندے رب ذوالجلال نے دنیا میں پیدا فرمائے۔ آپ کی لخت جگر نے پوچھا وہ کون کون سے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے اور ایک میرا داماد عثمان غنی رضی اللہ۔ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ان کی مشابہت تھی اور ان کی جسم کی نفاست کا یہ حال تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے جب پسینہ نکلتا تھا، جس مقام پہ آپ بیٹھتے تھے وہ پورا ماحول خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا، جتنا پسینہ نکلتا جاتا تھا اتنی گلاب کی محفل ہوتی چلی جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف و اعزاز بھی بخشا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی۔ یہ ایسا شرف ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی فرد بشر کا مقدر نہیں بن سکا۔ کسی شخص کو یہ شرف و اعزاز حاصل نہیں کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا یہ حال ہے کہ ان کے نکاح میں کسی اور نبی کی نہیں، سارے نبیوں کے سردار کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں، جس کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کلام کرتے ہوئے فرمایا ہے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور۔ اور اسی سے پھر آگے کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور۔ اور اسی سے پھر چہرہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو آپ کے نکاح میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے جلوہ فرما ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ ذوالنورین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو نوروں والا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو برملا طور پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کر رہے ہیں، وہ بھی عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے قائل نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہتے ہیں، دو نوروں والا۔ ہم نے پوچھا بھئی کیوں دو نوروں والے ہو گئے، کیا مطلب ہے؟
کہتے اس لیے دو نوروں والے ہیں کہ سرکار کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی. ہم نے کہا جس کے نکاح میں دو بیٹیاں آئیں اس کو دو نوروں والا بنا دیں, تو جو خود نور کا منبع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو کے عدد کا انتہائی گہرا تعلق ہے. ایک تو یہ ہے کہ سرکار کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہجرت بھی 2 مرتبہ ہی فرمائی. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے, ہجرت حبشہ بھی آپ نے فرمائی اور پھر ہجرت مدینہ بھی آپ نے فرمائی. جب ہجرت حبشہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر کی بیٹی. یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی. بلا نواز سبحان اللہ. اور یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی. سب سے بڑی بیٹی کا اسم گرامی حضرت زینب ہے, اس سے چھوٹی بیٹی کا اسم گرامی حضرت رقیہ ہے, اس سے چھوٹی بیٹی کا اسم گرامی حضرت ام کلثوم ہے, اور سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی سید عالم ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین, ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا, عصمت کا در نہاں, عفت کا گنج گراں, شہزادی کون و مکان, سیدۃ نساء اہل الجنہ, سیدۃ نساء العالمین, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. اور سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا ہے. اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد جو 2 بیٹیاں ہیں حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, ان کا نکاح مکی زندگی میں پہلے دور میں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا ہے. یہ بات کی توجہ طلب ہے, جن کی بیٹیوں کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو ان کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے. ابو لہب کے 2 بیٹوں نے نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جن کو طلاق ہوئی, عثمان غنی کا مقدر چمکا دیا. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ پھر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے. اس مقام پر میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار کے یہ چاروں خلفاء کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ چاروں خلفاء آقا کونین کے اپنے قبیلے سے ہی تعلق رکھتے ہیں. جس قبیلے پر خاندان قریش پر خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے, جس میں سرکار خود فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو 7 خوبیاں ایسی عطا فرمائی جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ اس کے بعد کسی کو مل سکتی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے قریش میں بھیجا. اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قریش کا نام قرآن میں لیا. اور قریش کے بارے میں خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القریش سادۃ العرب, قریش عرب کے سید, قریش عرب کے سردار ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی, حضرت عثمان غنی بھی قریشی, حضرت علی شیر خدا بھی قریشی, خود آقا کونین بھی قریشی. قبیلہ قریش کی آگے شاخیں ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی بڑی مشہور و معروف شاخ ہے جس کا نام ہے بنو تیم. بعض نے اس کو بنو تمیم بھی پڑھ دیا, لیکن بنو تمیم قبیلہ قریش کا قبیلہ نہیں, بنو تیم سے تعلق ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی سے ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے, اور حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اسی شاخ سے ہے جو ہمارے آقا محمد عربی کی اپنی شاخ, یہ قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق ہے. اس لیے چاروں خلفاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عنوان سے بہت سے جو ہے فرمودات عالیہ.
جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کے ساتھ، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان سب سے پہلا بندہ ہے جس نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اکٹھے مل کر ہجرت فرمائی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے وہ 2 ہجری کو ہوا، اس وقت جب یہ فتح پہلا مارکہ جو مارکہ اسلام ہے، یہ بدر کا مارکہ ہوا ہے، جس دن بدر کی خوشخبری سنانے والا مدینہ میں داخل ہوا، اسی روز حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی تدفین ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں عطا فرمائی۔ حضرت رقیہ کے بطن سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جن کا اسم گرامی عبداللہ رکھا گیا، اور 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کو کوئی اولاد عطا نہیں ہوئی۔ 9 ہجری میں ان کا بھی وصال ہو گیا۔ جب ان کا وصال ہو گیا حضرت عثمان غنی روتے تھے، کیونکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے لیکن میرے رشتے ناتے کان نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے اس دن۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس کے راوی کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا عثمان اگر مجھے رب نے 40 بیٹیاں دی ہوتی، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی محبت کا حال عثمان غنی کے لیے کیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کیسا، شفقت کیسی۔ فرماتے اگر رب نے مجھے 40 بیٹیاں دی ہوتی، وہ باری باری ساری انتقال کرتی جاتی، ایک کے بعد دوسری میں تیرے نکاح میں یہاں تک کہ 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف و اعزاز آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بخشا گیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، اور ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ پوری امت محمدیہ میں سب سے بڑھ کر پیارا سرکار کو حضرت علی شیر خدا کے بعد اسامہ بن زید۔ سبحان اللہ۔ یہ اسامہ بن زید وہ ہے آدھی رات کے وقت بھی سرکار کے دروازے پہ آئے تو سرکار دروازہ کھول کے باہر چلا۔ یہ اسامہ بن زید وہ شخص ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے سرکار ان کا انتخاب کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انتخاب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی ناک بہنا شروع ہو جائے اس کو صاف کرنے کے لیے آگے بڑھ۔ یہ حضرت اسامہ بن زید کے مرتبے کا حال ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیالے میں کھانے کی کوئی چیز ڈال کے دی اور فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی حضرت رقیہ کو دے آؤ۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا ابھی حجاب کی آیات بھی نازل نہیں ہوئی تھی، میں چھوٹا سا بچہ تھا، کہتے میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی چارپائی پر اکٹھے بیٹھے، کہتے میں ایک نظر ان کے چہرے پہ ڈالتا تھا ایک نظر ان کے چہرے پہ ڈالتا تھا، کہتے میں دیکھتا تھا کہ ایسے خوبصورت افراد تو شاید زمانے میں ہوئے ہو۔ کہتے میں واپس لوٹا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اسامہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا کر آئے ہو؟ کہتے میں نے عرض کیا حضور کر آیا، تو سرکار نے فرمایا وہاں پہ کچھ دیکھا نہیں، وہاں پہ کچھ دیکھا نہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے آقا میں نے وہاں دیکھا یہ ہے کہ ایک ہی چارپائی پر حضرت رقیہ تشریف فرمائے، اسی چارپائی پر حضرت عثمان غنی جلوہ فرمائے، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس آسمان کے نیچے اتنا خوبصورت جوڑا پہلے کبھی جوڑا جمع نہیں ہوا، آسمان میں اس طرح کا جوڑا پہلے نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کا یہ حال، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ ہے جاہلیت میں ان کی دوستی جس ہستی کے ساتھ ہے، پروانہ چراغ مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کی دوستی انہی کے ساتھ، اور ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی، فرماتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں جن کو رب ذوالجلال نے جاہلیت کے دور میں، بعثت سے بھی پہلے جاہلیت کا دور بڑا لمبا پایا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ان کو شراب سے بھی محفوظ رکھا ہے، بدکاری سے بھی محفوظ رکھا ہے، برے خیال کے آنے سے بھی بچا کے رکھا ہے۔ 2 ہستیاں ایسی گزری، پوچھا گیا وہ کون کون سی ہیں، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میرا یار غار ابو بکر صدیق، اور ایک پیکر شرم و حیا آئینہ جمال مصطفیٰ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی رب ذوالجلال نے شراب سے بھی بچا کے رکھا ہے، بدکاری سے بھی بچا کے رکھا ہے، برے خیالات سے بھی بچا کے رکھا ہے۔ اس مقام پر میں ایک بات اور عرض کر دوں، پچھلے سال کی بات ہے، میں مانچسٹر میں تقریر کر رہا تھا، تو یہ جزیہ میں نے بیان کیا تو ایک شخص اٹھ کے کہتے جناب حضرت علی شیر خدا کے بارے میں نہیں کہا۔ میں نے کہا یہ بھی بتا دیتے ہیں تجھ کو حضرت علی شیر خدا کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے۔ میں نے کہا ہماری تقریر میں یہ بات ہوئی ہے کہ جاہلیت کا دور آیا ہے، ان ہستیوں پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کا ان پہ اتنا کرم تھا کہ ان کو ہر آلودگی سے پاک رکھا ہے، شیطانی معاملات سے بچا کے رکھا ہے۔ شراب جو پانی سے بھی زیادہ ارزانی اور پانی سے بھی زیادہ فراوانی کے ساتھ استعمال ہوتی تھی، رب نے اس سے بھی بچایا ہے، برے خیالات سے بھی بچایا ہے، شیطانی معاملات کے اندر آلودہ ہونے سے بھی بچا کے رکھا ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ یہ نہیں کہ علی پہ بھی کبھی جاہلیت کا دور آیا ہو، شاید میں سمجھا نہیں سکا کہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے کہ انہوں نے آنکھ کھولی چہرہ مصطفیٰ سے، وہ سنبھالا مصطفیٰ کی گود پائی، باتیں سنی مصطفیٰ کی، عادتیں سیکھی مصطفیٰ کی۔ ارے ابھی تو وہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ آقا کونین کا کلمہ پڑھ کے اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن پر جاہلیت کا دور آیا ہی نہیں، انہوں نے آنکھ کھولتے ہی چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا تھا، شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہی محمد عربی کی تربیت میں داخل ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف و اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ 5ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے شخص، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 مردوں میں سے اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5ویں نمبر پر جو اسلام لایا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے کا سبب کون بنا ہے؟ ان کے یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگرچہ یہ بات بہت تفصیل سے کتابوں میں آئی نہیں، لیکن عثمان غنی نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی موقع پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں کسی معجزے کی طلب کا معاملہ نہیں پیش کیا کہ مجھے معجزہ دکھاؤ، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر نے جیسے اسلام ان کے سامنے رکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو دین تیرا ہے میں اسی کو کروں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ دیا تھا عثمان غنی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل پھر سرکار کے ساتھ ہی رہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے اپنی زندگی کی ہر شے قربان کر ڈالی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وفا تھا، آپ کی جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا شعاری تھی، اس میں بے مثل تھے۔ آقا کونین کے عشق و محبت میں بے مثل تھے، آقا کونین پہ اپنا پیسہ خرچ کرنے میں بے مثل تھے، اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اس میدان میں، اور آقا کونین کے اعتماد کا یہ حال تھا کہ 1400 صحابہ میں سے جس پر انتخاب فرمایا تھا وہ عثمان غنی رضی اللہ، جس کو اپنا نمائندہ بنایا تھا، جس کو اپنا سفیر مقرر کیا تھا سرکار۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیار تھا، آئیے اس کی چند ایک چل کے ملاحظہ فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے جس انداز کے ساتھ غلام ہو گئے تھے، اس کا حال ملاحظہ فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنگ تبوک کے موقع پر جو اعلان فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو جنگ تبوک کے لیے سامان مہیا کرے میرے رب نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے۔ یہ وہی جنگ ہے جس کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال پیش کیا۔ یہ وہی جنگ ہے جس کے اندر حضرت صدیق اکبر نے اپنا پورا گھر پیش کیا۔ یا ابا بکر، سرکار نے اس وقت پوچھا تھا ابو بکر بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اس کے جواب میں صدیق اکبر نے عرض کیا تھا اب قیت لہم اللہ ورسولہ، اگر دنیا کی ساری متاع تو تیرے قدموں پہ نشاور کرتا ہوں، رہ گیا گھر اور گھر والے ان کے لیے اللہ چھوڑا ہے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی جنگ ہے جس کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم یا 4000 دینار پیش کیے۔ ہر صحابی مال لایا تھا، لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اٹھتے تھے، لوگوں کو ابھارتے تھے، ترغیب دلاتے تھے۔ اور یہ ترغیب دلانا جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے یہ کوئی برا مسئلہ نہیں۔ ان الدال علی الخیر کفائلہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیکی کی طرف رغبت دلانے والا بھی نیکی کرنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ ان الدال علی الشر کفائلہ، بے شک برائی کی طرف رغبت دلانے والا بھی برائی کرنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کی آواز بار بار فضا میں گونجتی اور اٹھ کے کہتے تھے مسلمانوں، گلشن اسلام کی شادابی کے لیے تمہارے خون کی اشد ضرورت ہے، تمہارے مال کی اشد ضرورت ہے۔ مدینے کی ارجمند مائیں اپنے جوان شہزادوں کا نذرانہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کریں۔ مدینے کے اور آقا کونین کے غلاموں میں جو مالدار ہے وہ اپنا مال پیش کرے۔ ہر کسی نے اپنا مال پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری صف میں کھڑے تھے، اٹھے دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے، اور ان کے بولنے کے بعد عثمان غنی نے کہا علیہ میات بعیر باحلاسھا باصلاحھا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر حضرت عثمان غنی نے عرض کیا سرکار 100 اونٹ کا نذرانہ جو اسلحہ سے لیس ہیں اور غلے سے بڑے ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر۔ حضرت بلال حبشی نے پھر ندا دی۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے کہتے ہیں آقا 200 اونٹ اور پیش کرتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی نے پھر ندا دی، اٹھ کے کہتے ہیں مال اور لاؤ، ابھی جو مجاہدین اسلام ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اسرت کا زمانہ ہے۔ یہ جنگ تبوک کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، مجاہد بڑے ہیں، سفر بڑا دور کا ہے، مال بہت تھوڑا ہے اور مال لاؤ۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو کہتے ہیں آقا 300 اونٹ اور پیش کرتا ہوں۔ اس پر مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ علیہ نے جو اہل سنت کا فخر ہے، انہوں نے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، کہتے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب یہ 300 اونٹ بنے، کہتے یہ کل ملا کے 100 پھر 200 پھر 300، 1 جمع 2 3 3 جمع 3 600۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے لینے کے لیے، جیسے ہی اونٹوں کو نکالا اپنے خادموں سے فرمایا نکالو، اور ان کے اوپر اسلحہ بھی ہو، ان کے اوپر غلہ بھی ہو، لدے ہوئے ہو، ہر شے سے 600 نکالا، لے جانے لگے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے، فرماتے 100 اور ڈالو، میرا دل نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کے دروازے پر اتنے تھوڑے لے کے جاؤں۔ 700 اونٹ ہو گئے، لے جانے لگے، فرمایا ابھی تھوڑے ہیں 100 اور ڈالو۔ جب 800 ہو گئے عثمان غنی پھر بولے، فرمایا 100 اور ڈالو۔ 900 اونٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لے کے چلے، فرمایا یہ 1000 نہیں ہو سکتا، 1000 کا عدد پورا کرو۔ عرض کیا گیا حضور اتنے اونٹ ہیں نہیں، فرمایا کتنے ہیں؟ کہتے 50۔ فرمایا چلو 950 لاؤ، پھر لے جانے لگے، فرمایا 50 گھوڑے نہیں آ سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے اور کئی ہزار دینار کا نذرانہ، 4.5 ماشے سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے جس کو دینار کہا جاتا ہے، 4.5 ماشے سونے کا سکہ دینار کی شکل میں کئی ہزار دینار عثمان غنی لے کے بارگاہ میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ سرکار نے جھولی پھیلا دی، جھولی پھیلا کے سرکار نے آگے کی، فرمایا عثمان ادھر ڈال۔ اب آپ اندازہ لگائیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کا یہ حال۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلا کر اس میں ڈالے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار اب اتنے سے معاملہ چل سکتا ہے؟
آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بڑا لایا ہے لیکن مجاہدین کی تعداد تو دیکھو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا عثمان غنی بولے, کہتے آقا جتنے مجاہد باقی رہ گئے ان سب کے لیے سواریوں کا سامان بھی دیتا ہوں, ان کے لیے تیر بھی دیتا ہوں, ان کے لیے ترکش بھی دیتا ہوں, ان کے لیے نیزے بھی دیتا ہوں, ان کے لیے تلواریں بھی دیتا ہوں, ان کے آنے جانے کا خرچہ بھی دیتا ہوں. اگر جنگ 3 ماہ تک لمبی ہو جائے ان کے گھر والوں کا خرچہ بھی یہ سب کچھ اپنی مٹی سے دیتا ہوں, اگر تو کہے تو حاشیے لٹانے کے لیے. ایسی حالت میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درہم و دینار اپنے جھولی میں ڈالے تھے اور آقا کونین ان کو اپنے ہاتھوں میں الٹتے پلٹتے تھے, کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں. اسی دوران آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس آسمانوں کی جانب اٹھ گئی اور سرکار نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی, مولا قیامت کا دن ہو, تو جس سے حساب لینا چاہے تیری مرضی, تو آدم سے لینا چاہے تیری مرضی, نوح سے لینا چاہے تیری مرضی, ابراہیم سے لینا چاہے تیری مرضی, حضرت موسیٰ سے لینا چاہے تیری مرضی, حضرت عیسیٰ سے لینا چاہے تیری مرضی, مجھ محمد سے لینا چاہے تیری مرضی, میرے یار ابو بکر سے لینا چاہے تیری مرضی, میری بیٹی فاطمہ سے لینا چاہے تیری مرضی. رہ گیا عثمان, اللہم لا تسأل عن عثمان بعد هذا اليوم, مولا تجھے محمد کی عزت کی قسم آج کے بعد میرے عثمان سے کسی بات کا عزیزان گرامی قدر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ کے پہلے فرد ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے. اور کنز العمال میں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن و حسین کے بابا, فاطمہ کے سر کے تاج, تاجدار حلتا, مراد کل کفا, سخاوت کے سمندر, شجاعت کے غضنفر, باب مدینۃ العلم, حضرت علی المرتضی شیر خدا, ہم زلف عثمان. حضرت عثمان غنی کے ہم زلف ہیں حضرت علی المرتضی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا, یہ کنز العمال میں 2 حدیثیں آئی اس مقام پر. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا, آقا بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی آیا, سرکار نے فرمایا میرا. اللہ اکبر, جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہوگا, نہ کہ ہمارے تمہارے جیسا. اس پر بہت سے لوگوں نے اعتراضات بھی کی, ہم نے پھر یہ حدیثیں پیش کی تھی. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے رسولوں سے بھی پوچھیں گے, جن کی طرف بھیجے گئے ان سے بھی پوچھیں گے. اس مقام پر میں یہ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے پوچھا سرکار سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر کا. دوسری روایت, پہلی میں میرا, دوسری روایت میں فرمایا ایک ملتی جلتی روایت, فرمایا ابو بکر صدیق کا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا ثم من, پھر کس کا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کس کا حساب ہوگا؟ کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عمر. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہتے پھر میں نے پوچھا ثم من, پھر سرکار مسکرا پڑے, مسکرا کے فرمایا ثم انت یا علی. ابو بکر عمر کے بعد علی, پھر تیرا حساب ہوگا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ تیسرا نمبر میرا ہے نہیں. آپ کو کیسے سمجھائی جا سکتی ہے؟ ابھی خلافت اس وقت ہوئی نہیں, نہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے, نہ حضرت عمر خلیفہ ہوئے, نہ خود حضرت علی خلیفہ ہوئے. ابھی خلافت کا اعلان بھی نہیں ہوا, ابھی خلافت کے بارے میں بات بھی نہیں کی گئی. حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ تیسرا نمبر میرا نہیں عثمان کا ہے. سرکار مجھے لے آئے ہیں تیسرے نمبر پہ, کہتے ثم انت یا علی, ابو بکر کے بعد عمر, عمر کے بعد تو. حضرت علی کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے پوچھا این عثمان. خاموشی سے سننے والی بات ہے نہیں, کئی مسئلے حل کر گئی ہے حضرت علی شیر خدا کی یہ بات. حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا آقا بتاؤ عثمان کا کیا ہوا؟ تیسرے نمبر پہ میں کدھر آیا؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یاد رکھ, میری امت کا سب سے پہلا بندہ جو بلا حساب و کتاب جنت کا راہی ہو, جس پر
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سرکار ایسا کیوں ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ میں نے دعا کی ہے، میں نے دعا کی ہے مولا بلا حساب و کتاب جانے دے اس کو۔ حضرت علی کہتے سرکار اوروں کے لیے نہیں کی، عثمان غنی کے لیے کی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس لیے کہ عثمان حیادار بندہ ہے، حیادار بندہ ہے، اور میں کہتا تھا کہیں قیامت کے دن حساب و کتاب میں بھی شرما نہ جائے، شرما نہ جائے۔ ابھی آپ علامہ شہباز صاحب سے سنتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی بیٹھے تھے سرکار اور آقا کونین کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا یا ران سے ہٹا تھا۔ کہتے حضرت صدیق اکبر نے دروازے پہ دستک دی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے دستک دی، اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر دستک ہوئی، پوچھا اب کون ہے؟ پہلے ابو بکر صدیق آیا ہے، مرتبہ اونچا ہے، پھر فاروق اعظم آئے، مرتبہ اونچا ہے، پھر کون آیا؟ سرکار نے پوچھا کون ہے؟ کہتے عثمان۔ اجازت نہیں دی سرکار نے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے، اپنا کپڑا درست کیا ہے، پھر فرمایا آ جاؤ۔ پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں۔ جب یہ ہستیاں تشریف لے گئیں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے میرے والد محترم آئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، فلم تختش ولم تبالے، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، آپ اٹھے نہیں، آپ نے کپڑا درست نہیں کیا۔ حضرت فاروق اعظم بھی آئے، فلم تختش ولم تبالے، نہ آپ نے حرکت کی ہے، نہ کپڑا درست کیا ہے، نہ ان کو روکا ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو اس طرح آزادانہ بیٹھنے کی بجائے کسی اور طرح بٹھایا ہے۔ پھر عثمان غنی آئے، فجلست وسویت ثیابہ، آقا آپ خود اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر آپ نے اپنا کپڑا درست کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو بکر آئے اسی طرح بیٹھتے ہو، عمر آئے اسی طرح بیٹھتے ہو، عثمان غنی آئے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہو، کپڑے درست کر کے پھر اجازت دیتے ہو۔ اس پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بتا تو صحیح اس بندے سے میں حیا نہ کروں؟ لا استحیی من رجل تستحیی الملائکہ، اس عثمان غنی سے میں حیا نہ کروں جس عثمان غنی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کا یاد معلوم ہوا کہ عثمان غنی اس مقام پر اپنی حیا کے میدان میں فرشتوں کے لیے بھی رش کی صورت رکھ رہا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ایک ایک موقع پر عثمان غنی لٹ گیا ہے، ایک ایک موقع پر اپنا پورا گھر بار لٹا دیا ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیات ان کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجاہدین جو جنگ تبوک میں گئے تھے ان کی تعداد 30,000 سے لے کر 40,000 کے درمیان تھی۔ 40,000 سے کم کر کے 30,000 کے درمیان کوئی عدد تھا ان کا، اور جن سے جنگ لڑنے جا رہے تھے ان کی تعداد 1,00,000۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بقیہ سارے لوگوں کا مال کام آیا، آدھے مجاہدین کے لیے سامان تیار ہوا، تو حضرت عثمان غنی اکیلے نے آدھے مجاہدین کا جنگ تبوک کے موقع۔ اور ابھی آپ سنتے تھے بیر روما یہ عثمان غنی نے خریدا، سبحان اللہ، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ آدھا حصہ خریدا، پھر دوسرا بیچنا ہے عثمان غنی نے پھر رقم رکھی۔ اور یہ جنت البقیع کا حصہ جس میں ہر کوئی دفن ہوتا ہے، یہ کس نے خریدا؟ بولو نا بلند آواز سے۔ اسی جنت البقیع میں حضرت امام حسن مدفون ہے، اسی جنت البقیع میں سیدہ عالم فاطمہ الزہرا مدفون ہوئی ہے، خریدا کس نے؟ عثمان غنی نے خریدا۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا سے پوچھو کہ جس وقت حضرت علی شیر خدا کے نکاح کا وقت تھا، نکاح کے وقت جو رقم مہر کی صورت میں حضرت فاطمہ الزہرا کو دی گئی وہ کس نے دی؟ یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے، اور شیعوں کی کتابوں میں باقاعدہ طور پہ یہ بات لکھی۔ مشورہ دینے والوں میں 3 ہستیاں، صدیق اکبر 1، فاروق اعظم 2، اور سعد بن معاذ مدنی صحابی 2-3۔
کوئی 7 دن بعد ہے جس کے آنے پہ سرکار خود کھڑے ہو گئے اور فرمایا تھا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کا استقبال کرو۔ یہ تینوں ہستیاں جو ہیں حضرت علی شیر خدا کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، اور حضرت علی شیر خدا اس وقت کسی باغ کے اندر مزدوری کرتے تھے، اور حضرت علی شیر خدا نے تینوں کو آتے دیکھا تو آپ نے اپنا کام کاج چھوڑ دیا، اپنی چادر زمین پہ بچھائی، ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اہلاً و سہلاً مرحبا، مبارک ہو، خوش آمدید ہو تجھ کو، چادر پہ بٹھایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی تیرے پاس اس لیے آئے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ بڑے بڑے لوگوں نے مانگا ہے، لیکن سرکار نے ہر موقع پہ کہا رب کے حکم کا انتظار ہے، ایک تو رہ گیا ہے جس نے نہیں مانگا، چل ہم تمہیں کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں حضرت فاطمہ الزہرا کے رشتے کی بات کر۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا خیال تو میرے دل میں بھی آتا ہے کئی مرتبہ، لیکن میں سوچتا ہوں وہ شہزادی کون و مکان ہے، وہ تو رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور میرے پاس تو کوئی اس طرح کا سائش کا سامان نہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا علی تو جانتا ہے وہ آقا نہیں جس کو امارت سے محبت ہے، وہ تو غربت و افلاس والوں کو بھی پسند فرمایا کرتے، وہ دولتیں نہیں دیکھتے، وہ دل دیکھا کرتے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چل کے آئے، کام کا چھوڑا، جیسے مسجد نبی میں داخل ہونے کا وقت آیا تو بقیہ ہستیاں پیچھے رکی، اکیلے علی سے فرمایا یہاں تک آنا ہمارا کام تھا، آگے تم چلو۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بیٹھا رہا، بڑی دیر لوگ آتے رہے، گزارشات پیش کرتے، بات ہوتی، مکمل ہو جاتی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دیر تک مجھے بیٹھے دیکھا، گردن جھکا کے خود ہی مخاطب کیا، فرمایا علی بڑی دیر سے بیٹھے، کس لیے آئے ہو؟ کہتے میں ابھی خاموش تھا، سرکار نے فرمایا ایسا لگتا ہے جیسے فاطمہ کے رشتے کی بات کر۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار یہی بات لے کے آیا تھا لیکن جرأت نہیں کر سکا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کا حکم آ گیا ہے تیرے لیے، اور بعض روایات میں یہ بات بھی آئی ہے، سرکار کا فرمان ہے اگر علی پیدا نہ ہوتا روئے زمین پر میری فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ میری فاطمہ کے ساتھ کوئی شادی کرنے کا حق نہ رکھتا تھا۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا یاد۔ اس موقع پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرے لیے رشتہ قبول کرتا ہوں، بول تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار میرے پاس ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ سرکار نے فرمایا تلوار تو اپنے پاس رکھ اور زرہ کو بازار میں بیچا تاکہ کوئی حق مہر کا سلسلہ بھی ہو جائے۔ حضرت علی شیر خدا گئے بازار میں اپنی ذرا کھڑی کی، آج دیکھو نا کوئی بڑی ہستی جائے بیچنے کے لیے کتنے لوگ آئیں گے خریدنے، کسی کا پیر کو چیز بیچنے چلا جائے، پینسل ہی اپنی بیچے، اپنا پین بیچے، کتنی قیمت ڈال دیتے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ذرا کھڑی کی، فرمایا کوئی ہے جو خریدے؟ بولیاں لگانے والے آگے آئے، کسی نے کہا 1 درہم، کسی نے کہا 2 درہم، کسی نے کہا 3 درہم، 4 پہ آ کے بولی ختم ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 پر دینے کے لیے راضی ہو گئے، وہ لینے والا لینے لگا، یہ دینے لگے۔ حضرت عثمان غنی بھی یہ منظر دیکھ رہے آگے بڑھ کے فرماتے علی یہ اس کی نظر ہے، ذرا عثمان کو بھی بولنے اور مجھے بھی بولنے دے کہ تیری ذرا کی قیمت کیا ہو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا کی قیمت لگانے کے لیے اپنی ایک جیب میں ہاتھ ڈالا، جو کچھ نکلا باہر رکھ دیا، دوسری میں ڈالا، جو نکلا باہر رکھ دیا، جتنا مال تھا سارا رکھا، اور میں گنو کتنے ہو گئے 480۔ سبحان اللہ نہیں کہا، کہاں 4 کی بولی، کہاں 480 درہم، اور میں کہتا ہوں عثمان گھر سے خریدنے نہیں آیا تھا، یہ تو اتفاق ہو گیا، اگر عثمان گھر سے خریدنے آتا تو سب کچھ دیکھو۔ 480 درہم حضرت علی شیر خدا کو پیش کیے، زرہ اپنے سینے سے لگائی، حضرت علی شیر خدا درہم لے کے جانے لگے، یہ زرہ لے کے جانے لگے۔ جاتے جاتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا علی یہ تو بتاؤ زرہ بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، کس لیے بیچی؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا عثمان تمہیں معلوم نہیں، آقا کونین نے اپنی بیٹی کے لیے میرا رشتہ منظور کیا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں آنے والی۔ حضرت عثمان غنی پلٹے فرمایا پیسے بھی تمہارے، زرہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت کی تھی حضرت
علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو، تمہاری کتابوں میں یہ بات لکھی نہ ہو جو سزا چور کی ہے دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی نظر میں اگر عثمان غنی اس قابل نہ ہوتا، حضرت علی ان کے دین کیوں قبول فرماتے اور پھر وہ فاطمہ الزہرا کا حق مہر کیوں کراتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نذرانہ تھا جو بارگاہ علی میں پیش کیا گیا 480 درہموں کی صورت میں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں جو مرتبہ عثمان کا اس دن تھا وہی مرتبہ عثمان کا انتقال کے وقت اور شہادت کے وقت۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہتے جب سے اسلام لایا ہوں مجھ پر ایک جمعۃ المبارک بھی ایسا خالی نہیں گزرا جس جمعۃ المبارک کو میں نے غلام آزاد نہ کیا۔ ہر جمعۃ المبارک پر میں نے غلام آزاد کیا، ہر جمعۃ المبارک پر میں نے غلام آزاد کیا۔ اور پھر ان کی خیرات کرنے کا، فیاضی کا، جود کا، ان کے سخا کا یہ حال تھا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کیا سرکار مسافر ہوں، نہ کچھ کھانے کے لیے ہے نہ کچھ پینے کے لیے، کچھ مہربانی فرماؤ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس۔ توجہ طلب ہے یہ بات۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ گیا۔ بعض روایات میں یہ بات آئی کہ عثمان غنی اپنے گھر میں اپنی زوجہ محترمہ سے جھگڑتے تھے۔ کس بات سے جھگڑتے تھے؟ اس بات سے کہ رات کو تو نے چراغ کے اندر جو بتی ڈالی موٹی ڈال دی ہے اور چراغ کے موٹی بتی ہونے کی وجہ سے تیل اس کا زیادہ جل گیا، فضول خرچی ہوئی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کس بندے کے بعد بھیج دیا سرکار، چراغ کی بتی کی وجہ سے جھگڑتا ہے، بھیجا سرکار نے تھا، واپس کیسے پلٹتا؟ دروازے پہ دستک دی، حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے، پوچھا کس لیے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور آقا کونین نے بھیجا ہے، میں غریب آدمی ہوں، کچھ مہربانی کرو۔ عثمان غنی اندر گئے، اندر سے 3 اشرفیوں کی تھیلی اٹھائیں، اس کی جھولی میں ڈال دی، جھولی میں ڈال کے دروازہ بند کر کے لوٹ۔ اب وہ لے جانے لگا، اس نے کہا دیکھو تو صحیح ہیں کتنی، گننا شروع کی، ہر تھیلی میں 1000 اشرفی، 3000 اشرفیاں اس کی جھولی میں ڈالی۔ اس کے دل میں خیال آیا پوچھو تو صحیح، اندر تو بتی کی وجہ سے جھگڑتے ہو کہ چراغ کے اندر تیل زیادہ جل گیا زوجہ سے جھگڑتے ہو، اور مجھے تو 2 درہم بھی دے جاتے کام چل جاتا۔ فقیروں کا کام تو مانگنا ہوتا ہے، میرا کام تو آدھے درہم سے چل سکتا، مجھے 3000 اشرفیاں دے گئے ہو۔ ذرا عثمان سے پوچھوں تو صحیح کرتا کیا ہے؟ پھر دروازے میں دستک، عثمان غنی پھر تشریف لائے، پوچھا کیا ہے؟ کہتے ایک بات تو بتا جاؤ، اندر چراغ کی بتی سے جھگڑتے ہو اور مجھے اتنی اشرفیاں دے دی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر معاملہ میری ذات کا تھا، اب یہ جو اشرفیوں کی تو بات کرتا یہ تجھے نہیں دی، اپنے مصطفیٰ کو دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر، اس بات پر میں حضرت عثمان غنی کی ایک کرامت بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کی فراست کا کیا حال تھا؟ ایک شخص کہتے ہیں میں جمعۃ المبارک کے لیے مدینہ شہر کی گلی سے گزر رہا تھا، توجہ طلب ہے یہ بات، کہتے چلتے چلتے بغیر توجہ کیے میری نظر ایک خاتون پہ پڑ گئی، کہتے میں نے دوبارہ نظر نہیں ڈالی لیکن اس کے چہرے کی خوبصورتی اور اس کے خد و خال اور اس کے چہرے کے جو نقش و نگار تھے میرے دل میں مرکب ہو گئے۔ کہتے باوجود اس کے کہ میں نے بڑا جھٹکا اپنی طبیعت ہے لیکن میں سیدھا مسجد میں آیا، میری طبیعت سے وہ چیز نکلی نہیں۔ کہتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتے تھے، سبحان اللہ، خطبہ دیتے جاتے تھے، نظر بھی ڈالتے تھے، سبحان اللہ، غور کرو نا، یہ نہیں تھا بھائی دیکھتے نہیں تھے کوئی کیسے بیٹھا ہوا ہے، جیسے آج کل بعد ہمارے خطیبوں کا یہ انداز ہے، کہتے تم سوئے رہو ہم جو یاد کر کے آیا سنا جائیں گے، تو تمہیں جگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے جاتے تھے، ایک ایک کا چہرہ بھی دیکھتے تھے، ساتھ تقریر بھی فرماتے تھے۔ کہتے جیسے ہی مجھ پہ نظر پڑی عثمان غنی نے تقریر چھوڑ دی، تقریر چھوڑ کے مجھے مخاطب کر دیا، فرماتے سرکار کو تشریف لے گئے ابھی زیادہ دیر ہوئی نہیں، میں تمہاری نگاہوں میں زنا کے اثار دیکھتا ہوں، میں تیری نگاہ کے اندر مجھے زنا کے اثار نظر آتے۔ کہتے مسئلہ میرا تھا، میں تڑاک سے کھڑا ہو گیا، جذبات کی ترنگ میں نے کہا ابھی وہی اترتی ہے جو اتنے وثوق سے کہتے ہو کہ زنا کے اثار نظر آتے ہیں۔ کہتے عثمان غنی پر میں نے جیسے ہی سوال داغا، جواب میں فرمانے لگے وہی تو نہیں اترتی، سرکار کے ساتھ منقطع
کی فراست سے ڈر کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈر کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا یہ حال تھا کہ نظر کو بھی پہچان لیتے تھے کہ نظر ہے۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی۔ عزیزان گرامی قدر 12 برس تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا فریضہ انجام دیا، اور 12 سالوں کے اندر لوگ کہتے ہیں عثمان غنی نے اپنے لوگوں کو نوازا ہے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جلیل القدر ہستی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کتنی جلیل القدر ہستی، حضرت امام حسن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگوں کبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کررا، امام علی مقام، امام عرش مقام، حضرت امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ۔ کون ان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر جتنے خلفاء سرکار کے ہوئے ہر کسی نے وظیفہ قبول کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سختی کا اندازہ نہیں کوئی لگا سکتا، اپنے گھر کے اندر مٹھی بھر آٹا بچا کے رکھا جائے، ایک ماہ گزرنے کے بعد پھر اس کے لیے کوئی چیز اس کی تیار کر کے پیش کی جائے، فاروق اعظم پوچھے کدھر سے آئی ہے، عرض کیا جائے ہر روز جو آٹا آتا ہے اس سے مٹھی بچاتے ہیں، جمع کر کے آج حلوہ پکایا ہے، اسی دن خزانے والے بندے سے فرمائیں ایک مٹھی آٹا کم کر دو، کام چل سکتا ہے۔ وہ فاروق اعظم جو اس قدر سلیقہ شعار ہستی ہو، اس قدر ہر شے کو سنبھالنے والی ہستی ہو، وہ فاروق اعظم بھی 5000 سالانہ درہم جو اپنا وظیفہ ہے قبول کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 12 برس تک خلیفہ رہے، 12 سالوں کے اندر خزانے سے ایک پیسہ بھی قبول نہیں کیا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ جب عثمان غنی سے کہا جاتا اپنے بندوں کو نوازتے، آپ فرماتے وہ عثمان جو آپ نے لیے نہ لے، وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے کیسے لے سکتا ہے؟ تو رہ گئی میری اپنی بات، میرا اپنا مال ہو تو اپنے رشتہ داروں کو دینا یہ تو میرا حق بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات ہوتے۔ عزیزان گرامی قدر میں اس مقام پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، داتا گنج بخش حجویری نے لکھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک پانی بند کیا گیا، صحرا میں نہیں، جنگل میں نہیں، دور دراز بے آب و گیا کی وادی میں نہیں، مدینہ شہر میں، مصطفیٰ کے اپنے پیارے شہر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو 40 دن تک محاصرے کے اندر رکھا گیا۔ بڑے بڑے لوگوں نے آپ سے استدعا کی، ہمیں اجازت دو تلوار اٹھائیں ان کے مقابلے میں، آپ کے غلام آئے سامنے، اسلحہ سے لیس ہو کر آئے، ہمیں اجازت دو ان کے ساتھ مر جائیں گے اور مار دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کسی سے فرماتے میں اپنی ذات کی وجہ سے مدینے کی سرزمین کو رنگین نہیں کرنا، مسلمانوں کا خون بہتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا یا خود ہمارے پاس چلے آؤ یا ہمیں آنے کی اجازت دے دو، یا پھر کہا کہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے آؤ۔ حضرت عثمان غنی کہتے میں جیتے جی مصطفیٰ کا شہر چھوڑ نہیں سکتا، تو کہتے پھر ہمیں اجازت دو، فرمایا نہیں، اپنی ذات کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہ جائے، مصطفیٰ کا شہر جو ہے اس خون سے نہا جائے، یہ عثمان غنی کو پسند نہیں۔ اور جب آپ کے جو 18-20 حبشی نسل غلام تھے وہ آئے آپ کے سامنے، اجازت دو ان کو بگائیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسی موقع پہ فرمایا جو میرا ہے اس کو آزادی ہے، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، لوٹ جاؤ۔ بڑے بڑوں نے کہا پھر خلافت چھوڑو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سرکار نے فرمایا تھا رب تجھے قمیض پہنائے گا، اور ایک وقت تجھ سے آئے گا کہ قمیض لوگ تم سے چھیننا چاہیں گے، میں تمہیں کہتا ہوں وہ قمیض اتارنی نہیں، قمیض کسی کو چھیننے نہیں دینی۔ عثمان غنی کہتا ہے میں اس کی تعبیر خلافت سے کرتا ہوں، یہ قمیض خلافت کی صورت میں مجھے دیا گیا ہے، اب میں اس کو جیتے جی اتار نہیں سکتا کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت شہادت کا مرتبہ قبول کیا، لیکن اپنے ان کے لیے خون بہانا اپنی ذات کے لیے برداشت نہیں کیا۔ داتا گنج بخش حجویری اس مقام پہ کشف المحجوب میں کہتے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مظہر بنے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا مظہر بنا تھا عثمان غنی،
اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب چیخا میں ڈالا جاتا تھا، منجنیق کے اندر رکھ کر ان کو پھینکا جانے لگا، جبرائیل امین آئے، ہوا کے فرشتے، پہاڑ کے فرشتے، بارش کے فرشتے آئے اور آ کے کہا ابراہیم اجازت دو، یہ آگ ابھی بسم کر دیتے ہیں، یہ آگ اٹھا کے دریا میں پھینک دیتے ہیں، ابھی بارش کا نزول ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر کسی سے فرماتے میرے اور میرے مولا کے درمیان کیوں حائل ہوتے ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، مجھے تمہاری حاجت نہیں۔ آخر میں جبرائیل امین نے کہا تھا اللہ کا حاجہ، کوئی حاجت ہے تو بتا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں فرماتے تھے بندہ ہوتا ہی ضرورت مند ہے، ہوتا ہی محتاج ہے، لیکن تجھ سے کوئی نہیں، علیہ کا فلا، تجھ سے کوئی حاجت نہیں رکھتا۔ جاتے جاتے جبرائیل امین نے عرض کیا تھا ابراہیم اگر مجھ سے نہیں کہتا، جس رب کے لیے کود رہا ہے اس کو ہی کہہ دینا۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی، وہ میرے سوال کرنے سے زیادہ میری حالت کو جانتا ہے، جیسے میرا رب راضی ہے ویسے میں ہی راضی۔ جو نظریہ اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنایا تھا وہی نظریہ عثمان غنی اپنا کے بیٹھے ہوئے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عثمان غنی کو جس وقت ذبح کیا گیا، جس وقت آپ کے سر پر لوہے کی سلاخیں ماری گئی، جس وقت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر کے اندر کودے گئے لوگ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کا خون قرآن مجید کے صفحے پہ اترا ہے، اور کس مقام پہ گرا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس حالت میں کوئی بندہ شہید ہوگا قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں قیامت کے دن ہر کوئی اپنے انداز میں اٹھے گا، عثمان قیامت کے دن بھی قرآن پڑھتا ہوا، اور جس جگہ پہ اس کو شہید کیا جائے گا وہ ذرے، وہ مقامات اس کی گواہی دیں گے۔ میں کہتا ہوں ہر کسی کی شہادت اپنے مقام پہ اونچی ہے، ہر کسی کی گواہی اس کا مقام دے گا، لیکن عثمان غنی کی شہادت کی گواہی زمین کے ذرے نہیں، رب کا قرآن دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کو غلطی سرزد ہو گئی ہو، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔